السلام علیکم ناظرین، تفسیر القرآن کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج ہم آیت نمبر 143 جو ہے سورہ بقرہ کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کو ایک ساتھ بیان کرنا جو ہے مشکل ہے، اس سے ویڈیو بہت لمبی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ہم ایک آیت کو کئی حصوں کے اندر کر کے جو ہے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس کا جو ٹکڑا اس وقت میرے سامنے ہے وہ ہے کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یعنی ہم نے جو آپ کا قبلہ پہلا مقرر کیا، یعنی بیت اللہ کے علاوہ جو کچھ عرصہ کے لیے مکہ مکرمہ میں رہا، یعنی بیت المقدس، اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک رہا، یعنی بیت المقدس۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے آپ کا بیت اللہ کی بجائے کچھ عرصہ کے لیے مکہ میں اور پھر 16 یا 17 مہینہ تک کے لیے مدینہ طیبہ میں قبلہ مقرر کیے رکھا، اس کی غرض کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اصل قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا، اللہ کے حکم کے اندر جو بعد میں امت مسلمہ کا مستقل قبلہ بن گیا اور جو تا قیامت مسلمانوں کا قبلہ رہے گا اور ہے۔ اس کی غرض یہ تھی کہ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، یعنی ہم سب کے سامنے ظاہر کر دیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کو تو سب چیزیں پہلے سے معلوم ہیں۔ جہاں بھی قرآن کریم کے اندر یہ آئے کہ اللہ تاکہ جان لے یا ہم جان لیں، یاد رکھیے گا اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جانتے ہی ہیں لیکن لوگوں پر بھی ظاہر کر دیں۔ جی یہ بھی ایک تفسیری نقطہ ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون تو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، یعنی کہ رسول کی اتباع نہیں کرتا۔ یا آسان لفظوں کے اندر تفسیری مفہوم کہ تحویل قبلہ یا تبدیل قبلہ کا حکم آنے کے بعد کون تو دوسرے قبلہ کو یعنی بیت اللہ کو بے چون و چرا اختیار کر لیتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو اس حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، یعنی ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں۔ چنانچہ جب یہ حکم آیا، جیسا کہ آگے اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اے پیغمبر اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیجئے، بیت اللہ کی طرف اپنا رخ فرما لیجئے، اور یہ حکم جو ہے عین نماز کے اندر آیا تھا، مسجد ذوالقبلتین کے اندر آیا۔ تو ظاہر ہے جو ہی یہ حکم آیا تو جو اہل اسلام تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھے، وہ تو فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر گئے، یعنی اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اور بعد میں جیسے جیسے اہل اسلام کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اپنی نمازیں جو ہیں وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن جو یہود تھے، جی ہاں، وہ جو تھے اس پر اعتراضات کرنے لگے کہ دیکھیں جی یہ کیا ہوا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اب قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بن گیا۔ تو اس طرح سے یہود کا نفاق، یہود کا کفر اور یہود کا شرارت آمیز رویہ، یہ تمام اہل اسلام پر ظاہر ہو گیا۔ جی ہاں، اور ان کو رنج یہ ہوا کہ جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو مسلمانوں کی گویا کہ الگ حیثیت
اس طرح سے نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ جی ہاں، کیونکہ یہود کہتے تھے کہ یہ بھی گویا کہ ہمارے قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی گویا کہ ہماری ہی ملت کا کوئی حصہ ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کو اللہ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو مسلمانوں کا بالکل ایک الگ تشخص واضح ہو گیا۔ جی ہاں، تو اس سے یہود کو جو ہے وہ بڑا رنج ہوا کہ مسلمانوں کے حوالے سے ہمیں جو یہ خوش فہمی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہماری ہی ملت کا یوں سمجھیں کہ ایک ضمنی حصہ ہیں، ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی یہ خوش فہمی جو تھی وہ جاتی رہی۔ تو آج کی اس نشست کے اندر جو موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا وہ یہ کہ تحویل قبلہ کی جہاں اور اغراض تھیں جن کا ذکر پہلے بھی گزرا کہ امت وسط بنانا تھا، ملت اسلامیہ کو ایک بہترین امت بنانا تھا، ملت اسلامیہ کو وہ قبلہ دینا تھا جو کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا، وہیں اس سے ایک غرض یہ بھی تھی کہ یہود جو تھے ان کے اندر جو ایک خوش فہمی تھی وہ دور کر دی جاتی۔ تو یہ آج کا لیکچر جو ہے بڑا اہم ہوا۔ آپ سے مقرر التماس کہ آپ یہ ویڈیوز جو ہیں پلیز شروع سے آخر تک دیکھا کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ میری ویڈیوز جو ہیں کچھ اس نوعیت کی نہیں ہیں کہ آپ ایک آدھ لمحہ جو ہے اس کو دیکھیں اور آگے گزر جائیں۔ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تفہیم اور تفسیر پر مشتمل ویڈیوز ہیں، تو ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اور اسی لیے آپ سے یہ التماس بھی کرتا رہتا ہوں کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا علم ہوتا رہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔